اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا، آپ اپنی ریڈینس دیکھتے ہیں. ہمیں بھی سکھایا جاتا ہے کہ کسی کو فورس نہیں کرنا. کئی دفعہ آپ 6 7 سیشنز جو پیشنٹ کے ساتھ لیتے ہیں اس میں صرف بات چیت کرتے ہیں، صرف ان کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں، پھر کچھ چھوٹی چھوٹی چینجز کراتے ہیں کیونکہ وہ ریڈی نہیں ہوتے، انہیں بڑے دھکے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. سوسائٹی کی پریکٹسز جو ہیں ان کو کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی باڈی کو اتنا ایڈکٹ بنا دیا ہوتا ہے کہ باڈی ان کی مانگتی وہ جنک ہے، وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے. تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، مثلا چینی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مثلا نیند ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مثلا نہیں بس میں نہیں کر سکتی، میں فزی ڈرنک نہیں چھوڑ سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، ایبسولوٹلی آپ کہتے ہیں مطلب میں چاہتی ہوں میری صحت اچھی ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتی، تو اب آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، اس کا تو آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جنرلی ڈیلی کوئی آرٹیکل پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں آپ جنرل انفارمیشن پڑھتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو آپ کو ٹھیک کرنی ہے. جنرل انفارمیشن آپ کہتے ہیں بس میں نے ایکسپٹ کر لیا، اب شوگر ہے، دوائیاں کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کنٹرول ہی ہے. تو پھر آپ ڈیلی پڑھیں ڈائبٹیز کے بارے میں، ایک آرٹیکل ڈیلی پڑھیں. ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے، ڈائبٹیز کیسے انسان کو افیکٹ کرتی ہے، ڈائبٹیز سے مسئلے کیا ہوتے ہیں، پہلے صرف یہ پڑھنا ہے. جب آپ یہ پڑھیں گے آپ اس اگلی سٹیج پہ آ جائیں گے. اب آپ کو نا افیکٹ کرنا شروع کر دیں گے یہ باتیں، اور آپ کو ہوگا نہیں یہ تو مجھے ٹھیک کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس میں 2 مہینے لگیں، 4 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اتنا کچھ سمجھ آ گیا ہے، اب آپ کو گلٹ اندر سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں اچھا کیا کروں؟ اب آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں ایسے کرتی ہوں، بس یہ 4-6 مہینے گزر جائیں نا، سردیاں گزر جائیں، گرمیاں گزر جائیں، یہ شادی گزر جائے، یہ فلاں کام ہو جائے، پھر میں ٹھیک کر لوں گی اپنے آپ کو. آپ ایسا کوئی فیصلے کرنے کی سٹیج پہ آتے ہیں. اس وقت اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پرسنلائز کر لینا ہے. اب آپ نے دوبارہ پڑھنا شروع کرنا ہے کہ مجھے اس میں سے کس کس چیز کا کتنا خطرہ ہے میرے لیے. یہ جو میں فزی ڈرنک پی رہی ہوں نا، بھائی میرا بیچارہ جگر، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب آپ پہلے تو آپ نے ویسے پڑھا نا آرٹیکل، اب آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اوف اللہ اس شوگر کی وجہ سے مجھے یہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، ہم پہلے قرآن مجید کو ویسے پڑھتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں، یا میں جنت میں جانا چاہتی ہوں اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں. پرسنلائز کرتے ہیں، پروز اینڈ کونس سوچتے ہیں. اگر میں نے یہ کیا تو کیا فائدہ، نہ کیا تو پھر کیا. یا تو میں کہہ لوں ٹھیک ہے پھر میں بیماریوں کے ساتھ رہوں گی، پھر ٹھیک ہے خرابی ہوگی، مان جاؤں پھر نہیں. میں کہتی ہوں مجھے زندگی بھی اچھی چاہیے، مزے بھی چاہیے، لیکن بیماری بھی نہ ہو. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر آپ اس سے اگلے سٹیج پہ آتے ہیں. اب آپ اتنے تیار ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس اب میں شروع کرنے لگی ہوں، بس یہ اگلے مہینے سے 1 تاریخ سے. اب آپ نے نیڈز دیکھنی ہے کہ میری نیڈز کیا ہیں. کچھ اسپیسیفک پلان بنانا ہوتا ہے اپنے لیے کہ اچھا مجھے پلان کیسے کرنا ہے اپنے لیے. یہ میں آپ کو بالکل سمپل طریقے سے بتا رہی ہوں، اس پہ ہم تو ساری تھیوریز پڑھتے ہیں اس کی کہ کیسے کیسے یہ ہوتا ہے. اب آپ نے کام شروع کر دیا. جب کام شروع کیا ہے نا اور آپ نے ٹارگیٹ ہٹ نہیں کیا تو اب آپ کو بیریئرز آئیں گے، مسائل آئیں گے. مثلا شادی پہ گئے ہیں، اب سب فزی ڈرنک پی رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں تو فیصلہ کیا تھا میں نے نہیں پینی، پی لوں نہ پیوں، پی لوں نہ پیوں. پہلے سے تیاری کر کے جانی ہے، سب پی رہے ہوں گے تب میں نے پانی پینا ہے، اپنے پتہ رس نہیں کھانا، اس چیز کو ایسے ٹھیک کرنا ہے، اس چیز کو اس طرح بہتر بنانا ہے. وہاں اور کیا کیا آپشن ہوں گی. میں نے اپنے لیے ابھی تک دیکھا ہے کہ جس چیز کے لیے میں مینٹلی تیار نہیں نہ ہوتی وہاں پہ میں سب کچھ پھر کھا پی لیتی ہوں. جس چیز کے لیے میں مینٹلی تیار ہوتی ہوں پہلے سے کہ یہاں جاؤں گی مجھے یہ سرو ہوگا یہ ہوگا، پھر میں اپنے آپ کو پہلے سے کوشش رکھتی ہوں، پھر میں کیئرفل رہتی ہوں کیونکہ میں اس بیریئر کے لیے، اس پرابلم کے لیے تیاری کر کے گئی. اچھا، اور پھر جو چیز آپ 6 مہینے لگاتار کر لیں گے نا، اب آپ سسٹین کر لیتے ہیں، پھر وہ چیز آپ کو پکی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ نے لانگ ٹرم پہ جانا ہے. لائف سٹائل جیسے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اتنا وزن کم ہو جائے تو ہم کیک بھی کھائیں گے، پیسٹری بھی کھائیں گے، یہ بھی پیئیں گے، یہ بھی کریں گے، سب کچھ لیں گے، اسی لیے دوبارہ وزن بڑھاتے ہیں. میں آپ کو ڈائٹنگ نہیں سکھا رہی، میں آپ کو لائف سٹائل چینج سکھا رہی ہوں. جب تک آپ نے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت اور عافیت کی حالت میں رہنا ہے، بہترین کام کرنا ہے، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا اور انجوائے بھی کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، میں آپ کو ابلا کھانا کھانے کے لیے نہیں کہہ رہی، بد ذائقہ زندگی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بڑی کلرفل زندگی دی. یعنی بنی اسرائیل کو بھی اتنی ورائٹی دے دی تھی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نہ دیتے، بلیک اینڈ وائٹ سب کچھ بنا دیتے، بس ایک ہی سبزی ہے وہی کھاؤ.
اتنا کچھ جو دیا، جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، لائف سٹائل ہمیں یہ بتاتا ہے، چینج یہ بتاتا ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان کو ہم بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. کیونکہ لوگوں کو نا سمجھ نہیں ہے، تو مجھے بھی دیکھ کہتے ہیں یہ ابھی ہمیں یہ پڑھا رہی تھی، تو ابھی یہ بیٹھی پیزا بھی کھا رہی ہیں، یہ تو برگر بھی کھا رہی ہیں. تو وہی تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا پیزا کون سا برگر اور کس ٹائم پہ اور کیسے. یہی تو آرٹ سیکھنے ہم نے، سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ ہے لانگ ٹرم، ہم نے ہمیشہ کے لیے اس کو کیری کرنا ہے. اس کو ہم اس اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ اپنا سکور بھی کر سکتے ہیں کہ میں کتنے نمبر پہ. ہم پیشنٹ سے اس طرح بھی پوچھتے ہیں، اچھا بتائیں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ ایکسرسائز کہاں پہ ہیں آپ، اگر وہ کہتی ہے میں تو آؤٹ آف 10 2 پہ ہوں، میں نہیں ابھی ریڈی، تو میں کہتی ہوں اچھا ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھ لیں اس کے بارے میں. کوئی کہتی ہے میں 8 to 9 پہ ہوں، تو پھر میں اس کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی سکھاتی ہوں. تو آپ اپنے لیے یہ سکورنگ کر سکتے ہیں کہ میں کس چیز میں، جب ہم انشاءاللہ کریں گے تو پھر آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ میں کس چیز میں کہاں پر ہوں. ایک چیز آتی ہے تو دوسری چلی جاتی ہے. جب بدعت آتی ہے تو کیا چلا جاتا ہے؟ سنت چلی جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم چینی والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو جو ہم نے یہ ہول گرین کھانا ہوتا ہے نا، اناج جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ہماری ڈائٹ سے کم ہو جاتا ہے چینی کھانے سے زیادہ. اسی طرح جب ہم گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہم ویجیٹیبل پروٹینز کو کم کر دیتے ہیں. پھر وہ لوگ سبزیاں نہیں کھاتے. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں نا، گوشت ہی بنتا ہے، گوشت ہی بنتا ہے، سبزی نہیں بنتی. سبزی چلی گئی، بیلنس نہیں رہا نا، ایکسیسو گوشت کھایا جا رہا ہے اور اس سے بیماریاں آ رہی ہیں. اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ فیٹس لیتے ہیں وہ پھر سیچوریٹڈ فیٹس لیتے ہیں، تو انسیچوریٹڈ فیٹس یہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی کہ کون کون سی چیز کیسے، وہ پھر ہیلدی چیز چلی جاتی ہے. اسی طرح جب فائبر نہیں ہوتا نا ہماری خوراک میں تو ہم ایسا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جو فائبر لے، جیسے وائٹ بریڈ ہے میدے کی، اس میں فائبر نہیں ہے. یہ جتنے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس لیے کہ وہ فائبر نہیں لے رہے، وہ دوائیاں لے رہے ہیں کہ قبض کھل جائے، عجیب طبیعت میں بے چینی ہے اس کی وجہ سے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے، بتاتے ہوئے امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے. فائبر نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. میرے پاس لوگ لاتے ہیں بچوں کو سپوزٹری دے دیں، یہ دے دیں، کوئی دوائی دے دیں، میں کہتی ہوں نہیں فائبر نہیں ہے، اس کا تو آپ صحیح ڈائٹ نہیں دے رہے. اور اکثر ہوتا ہے وہ فیڈر دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ دودھ دھڑا دھڑ فیڈر سے پلا رہے ہیں، فائبر نہیں جا رہا، بچہ پھر کھا نہیں رہا، ویسے موٹا ہے. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جتنی آپ آرٹیفیشل سنتھیٹک چیزیں ڈالتے جائیں گے نیچرل فوڈ کم ہوتا جائے گا. جتنا فاسٹ فوڈ بڑھائیں گے، جتنا جنک بڑھائیں گے، جتنی چیزیں آرڈر کریں گے، وہ جو کھانا چاہیے وہ کم ہوتا جائے گا. جتنی آپ کی زندگی فاسٹ پیس ہوتی جائے گی اتنا آپ کا میل ٹائم، کھانے کا وقت جو ہے نا وہ مزے کا نہیں رہے گا، وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی پوری تھاٹ پروسیس کو ریفریم کرنا ہوتا ہے، اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. جو ایک ہارمونیس ہیلتھ ہوتی ہے اس میں کیا ہے، آپ کا انرجی لیول اچھا ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے وزن اتنا کم نہ ان کا ہو، انرجی لیول اچھا ہو، تھکے غمزدہ دکھی، انرجی لیول اچھا ہونا چاہیے. دوسرا کیا ہے، ایموشنل بیلنس ہونا چاہیے. تیسرا کیا ہے، مائنڈ آپ کا شارپ ہونا چاہیے، فوراً آئیڈیا سوچیں، فوراً جواب آپ کے دماغ میں آئے، یاد ہوں آپ کو چیزیں. پھر آپ کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہے. مجھے اس لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ میں اس کو ضائع کروں. آپ کو اپنی باڈی کی اویئرنیس ہو. اب میں کوئی بھی غلط چیز کھا لوں نا تو پھر میں سوچتی ہوں یہ بیچارہ لیور، سوری، لیور کو بھی سوری بول دیتی ہوں، آج میں نے آپ سے بہت ظلم کر دیا. کھانے سے پہلے بھی سوچ لیتی ہوں یہ کھاؤں گی تو یہ ہوگا، میں اپنی باڈی کے ساتھ ایسے ظلم کیسے کر سکتی ہوں. خود بخود انسان پھر اپنا ہاتھ روکتا ہے. ریزیلینس آپ کے اندر ہونی چاہیے. ریزیلینس کیا ہوتی ہے، زندگی کے جو مشکلات ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہیں اسے آپ ڈیل کر سکیں. جب تک آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں کرتے آپ کے اندر ریزیلینس نہیں آتی. تبھی تو ہم تھکے ہوتے ہیں، تبھی تو ہم اتنا روتے دھوتے ہیں اپنی زندگی کے مسئلوں پہ، اور پازیٹیوٹی آتی ہے. اب اس کو کریں گے کیسے؟ آپ نے اپنا فزیکل ایگزامینیشن، آپ کو بی ایم آئی پتا ہونا چاہیے. بی ایم آئی کبھی کیا کیلکولیٹ؟ باقی لوگوں کو نہیں پتا. آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی آپ آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہیں، فری ایپس مل جاتی ہیں بی ایم آئی کیلکولیشن کے لیے. بی ایم آئی کیلکولیشن آپ کے باڈی میس انڈیکس ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں اپنی ہائٹ، اپنا ویٹ، اپنی ایج ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ کتنے موٹے ہیں.
کیونکہ ہمیں ہر کوئی کہتے ہیں نہیں تو موٹی نہیں ہو. اچھا کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت پتلا اور اسمارٹ سمجھتے ہیں, وہ انڈر ویٹ ہے. انڈر ویٹ بھی نہیں ہونا, اوور ویٹ بھی نہیں ہونا. تو آپ اپنا BMI کیلکولیٹ کریں, اپنی اسیسمنٹ کریں کہ اچھا میں نے جو 6 پلرز پہ بات کی ہے وہ میرے کیسے ہیں. کچھ لوگوں کو ہم لیب ٹیسٹ سارے کرواتے ہیں, رسک فیکٹرز دیکھتے ہیں. کیونکہ اوپر ڈیزیزز آ رہی ہوتی ہیں نا, ان کے نیچے بہت کچھ خرابی ہیں, بہت کچھ خرابی ہیں, اور وہ سب ہمارے کنٹرول میں ہیں, ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ جو ہم گڑبڑیں کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں حکمت کی دعائیں بھی بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. ایسے لوگوں کا ساتھ بھی ہو جو صحیح سوچ والے ہوں. اب میں تو لٹرلی کئی دفعہ رشتہ دار بیٹھی ہوں نا, کھا لو کھا لو کھا لو, تو میں کہتی ہوں آپ چاہتے ہیں مجھے شوگر ہو جائے, مجھے بلڈ پریشر ہو جائے, مجھے خدا نہ خاصا کینسر ہو جائے. کہ نہیں استغفر اللہ, نہیں. میں کہتی ہوں یہ میں کھاؤں گی تو مجھے یہ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ میری فیملی میں یہ ہسٹری ہے. آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں ہیلدی ہوں. پھر وہ شرمندہ ہو کے کہتے ہیں اچھا ابھی اس سے تو بات کرنا بیکار ہے, اس نے تو یہ کھانا نہیں, اس نے پینا نہیں. بھئی میں کہتی ہوں کہ کیوں یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا آپ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مانگتے ہیں, اور واقعی یہ فیکٹ ہے. ناراض ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ کچھ سال کووڈ سے پہلے میں نے پھل رکھوائے, کھاتے کوئی نہیں. وہ روز مجھے آ جائے باجی دیکھیں باسی ہو رہے ہیں, کوئی پھل نہیں کھاتا. وہ رکھ دو بیکار بسکٹ چپس, وہ دیکھیں ڈرنکس. تو اب آپ کو میں کچھ ٹاسک دے رہی ہوں کوئکلی. اب یہ کام آپ نے کرنا ہے, تو یہ آپ نے کام کرنا ہے 2 ویکس میں جتنا کر سکتے ہیں. کوشش کریں سارا کریں. پہلا رول کیا ہے؟ صبح اٹھنے کا رول ہے. آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو بہت ہیلدی اور پورا پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. ناشتہ کیے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. اور چھٹی والے دن بھی 9 بجے سے پہلے آپ کا ناشتہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا لیور اس کے بعد بہت سارے کاموں میں الجھ جاتا ہے. جو لوگ 9 بجے سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں, 7 سے 9 بجے کا ٹائم ہے. اور اس میں فردر کیا چیزیں آپ چینج کریں گے وہ جب ہم نیوٹریشن پہ بات کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں. ناشتے کے بغیر آپ نے گھر سے نہیں نکلنا, اور گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ناشتہ کرنا ہے. دوسرا رول, فلوئڈ انٹیک آپ نے کیسی رکھنی ہے. پانی جو آپ نے پینا ہے کھانا کھانے سے 15 سے 30 منٹ پہلے پینا ہے. اور اگر آپ پہلے نہیں پی سکے تو آرام سے کھانا کھائیں. بہت میکسیمم ہوا تو کوئی 1-2 سپ لیں, درمیان میں پانی نہیں پینا. پھر 1.5 گھنٹے بعد کھانا کھانے کے آپ نے پانی پینا ہے. جتنے لوگوں کو گیس اور بلوٹنگ اور میدے میں عجیب سی کیفیت رہتی ہے, یہ آپ کی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ پانی کھانا کھانے سے 15 سے آدھا گھنٹہ پہلے, یا اگر آپ نہیں پی سکے یا پی لیا کھانے کے درمیان میں نہیں اب آپ نے پانی پینا, کھانے کے اینڈ میں بھی 1.5 گھنٹے بعد پینا ہے. جتنا آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے عادت تھی کہ میں بالکل کھانے سے ذرا پہلے پیتی تھی, درمیان میں تھوڑا سا پی لیتی تھی. پہلے میرا حال میں 2 مہینے تو میں ہر دفعہ بھول جاتی تھی, پھر یاد آتا تھا او اب کیا کروں. ابھی میں آہستہ آہستہ اس بات پہ آئی ہوں کہ میں ذرا پہلے پی لیتی ہوں, پھر درمیان میں نہیں پیتی. ابھی میں 15 منٹ بعد میں پیتی ہوں. اب میں اس کو لے جا رہی ہوں آدھے گھنٹے پہ. یعنی آپ کو نا سسٹین کرنے میں ٹائم لگتا ہے, وہ اتنے سالوں کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نا, تو اس کو آہستہ جتنا کوئی ٹھیک کر سکتا ہے آپ وہ ٹھیک کریں. دوسرا یہ کہ دودھ جو آپ نے لینا ہے اس میں چینی نہیں ڈالنی, اس میں آپ شکر ڈالیں گے, شکر یا گڑ. اس کو بھی 1 گھنٹہ پہلے یا 3 گھنٹے کھانے کے بعد لینا ہے, کھانے کے ساتھ نہیں لینا. اپنے لیور کو یاد رکھنا ہے, اس بیچارے کو تنگ نہیں کرنا. وہ آپ کو معاف کرتا جا رہا ہے جو آپ ظلم کر رہے ہیں. دودھ میں نا فی الحال جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہنی واٹر آپ لے لیں, ٹھیک ہے, لیکن دودھ گرین ٹی اس میں آپ شکر لیں یا گڑ لیں. وہ کہتے ہیں اس کی جو کیمسٹری ہے نا دونوں کی وہ زیادہ بہترین ہے, وہ زیادہ افیکٹو ہے. ہنی کے ساتھ وہ افیکٹو نہیں ہے, فی الحال یہی ریسرچ بتا رہی ہے. ناشتے میں دودھ لینا چاہ رہے ہیں, پہلے دودھ لے لیں, پھر اس کے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں, یا آپ ناشتہ کر لیں پھر اس کے 3 گھنٹے بعد لیں. اچھا دودھ پتی ختم, اس کو دفنا دیں. یہ مٹکا چائے اور فلاں چائے اور یہ سب ختم. میں امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ میں دودھ پتی کے علاوہ کچھ اور لوں یا مکس چائے کے علاوہ کچھ اور لوں, لیکن اٹ از سپوز ٹو بی ایکسٹریملی انہیلدی. چائے شروع ہوئی تھی, یہ انگریزوں نے شروع کی تھی یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں. تو وہ چائے کو اسی طرح پیتے تھے کہ پتی ڈالی اور اس کو دم کیا اور پھر اس کو پی لیا. اور کچھ لوگ تھے وہ جو تھوڑا سا یہ دیسی لوگوں نے دودھ ڈالنا شروع کیا, پھر وہاں سے دودھ پتی شروع ہوا.
اور واقعی میں کوئی 1.5 سال پہلے امریکہ گئی تو وہاں پہ تو چائے کافی پیتے ہیں زیادہ لوگ، تو میں ترس رہی دودھ پتی کے لیے. اچھا اب ان کے ہوٹلز میں چائے ہوتی تھی، چائے، تو میں چائے جب آرڈر کرتی تھی تو وہی کالی چائے لے آتے تھے، اور مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا. پھر میں جس کے گھر جاتی تھی کہتی تھی پہلے مجھے دودھ پتی بنا کے دو یا مکس چائے بنا کے دو. وائٹ ٹی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ریڈ ڈرنکس ہیں نا ان کو تو کوڑے میں پھینک، یہ اتنی ڈینجرس ہے. کیونکہ وہی بات ہے، میں تو دین کا کام بھائی کرنا چاہتی ہوں. میں کوئی آخری دنوں میں اپنی بیماریوں کے ساتھ تو نہیں اپنی زندگی گزارنا چاہتی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے خود انوائٹ کی یہ بیماریاں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اپنے آپ کو ٹھیک تو رکھوں نا، سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں. پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی ٹیسٹ آئے گا تو کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو نہیں نا کہ میں خود غلط کام کروں اور پھر کہوں کہ جی میری قسمت ایسی تھی. یہ نہیں مجھے کرنا. کسی قسم کی ریڈ ڈرنکس جو ہیں یہ ہم ڈالتے ہیں، دودھ میں بھی لوگ ڈالتے ہیں، سوڈا ڈالتے ہیں، ڈالتے ہیں. نہیں، آپ نے براؤن ٹی لینی ہے یا بلیک ٹی لینی ہے. میں نے ویسے شروع میں کچھ 2 ہفتے براؤن ٹی لی تھی. اور براؤن ٹی کا طریقہ کیا ہے، جب آپ نے چائے بنانی ہے نا تو پتی جو ہے نا اس کو پہلے ایک دفعہ دھو لینا ہے. میں اس طرح کرتی ہوں کہ جیسے پانی کو ابلنے رکھا، 1 چمچ پتی ڈالی، اس پتی کو پانی کے نیچے سے گزار لیا، اس میں اسٹینر میں، چھاننی میں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹی لیوز ہے نا اس کے اوپر بہت سے جو اسپرے کیے ہوتے ہیں انہوں نے، پیسٹی سائڈس اور یہ ساری چیزیں، پیسٹی سائڈ اسپرے کیے ہوتے ہیں. تو جب یہ چائے تیار ہوتی ہے نا بہت سارے پیسٹی سائڈس کا اثر نہیں جاتا. تو ہماری ٹیچر نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوئی کہ جو سیدھا ہم پتی ڈالتے ہیں اس میں پھر پیسٹی سائڈس بہت سارے ہم تک جا رہے ہیں، کیمیکلز جا رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ 100% بھی کنٹرول کریں پھر بھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی تھی کہ بھی پتی کو تھوڑا سا پانی کے نیچے سے گزار لو اور پھر اس میں ڈالو اور بس دم دے دو. وہ کیا، اس میں ڈالا، دم کر لیا. اگر آپ دودھ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو گن کے 2 چمچ دودھ کے ڈالیں. تو میں نے شروع میں 2 چمچ دودھ کے ڈالے. اس کے بعد میں نے سوچا چھوڑو دودھ ڈالتی ہی نہیں، دودھ ڈالنا چھوڑ دیا، میں بلیک ٹی پیتی ہوں. اگر آپ 1 سے 2 کپ بلیک ٹی کے پی رہے ہیں، میں چینی بھی نہیں لیتی تو آرام سے ویسے پی لیں. لیکن اگر آپ زیادہ پیتے ہیں 3 دفعہ 4 دفعہ تو پھر آپ اس میں یہ شکر یا گڑ ڈالیں. یہ سمجھ آ گیا اصول؟ زندگی تنگ ہوگی نا. اب چینی کے بارے میں یاد رکھیں، جو بھی آپ میٹھی چیز پسند کرتے ہیں، فروٹ پسند کرتے ہیں، کوئی ڈرنک ایسی لیتے ہیں، کوئی میٹھی، کوئی کھیر بنی، حلوہ، کوئی بھی چیز، کیک، براؤنی کھانے کو دل چاہتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز ہوگی، آپ نے کھانے سے یا آدھا گھنٹہ پہلے لینا ہے یا 3 گھنٹے بعد لینا ہے. مزے کی بات یہ، جس دن انہوں نے ہمیں یہ بتایا، اگلے دن شادی پہ جانا تھا اور میں شادی پہ گئی. میں کہے اب میں میٹھا نہ کھاؤں، میٹھا تو میں کھاؤں گی. اب کھانا کھایا پھر میٹھا کھایا. میں کہا میں تو الٹا کر دیا، ہم نے تو پڑھا تھا کہ یہ نہیں کھانا اس طرح، پہلے میٹھا کھانا ہے پھر بعد میں کھانا کھانا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے ان سے اگلے دن سوال پوچھا تو اس میں کیسے ہوگا پریکٹیکلی. تو انہوں نے کہا کہ جب شادی پہ میں جاتی ہوں نا تو سارے لوگ کھانے پہ اٹیک کرتے ہیں، میں جا کے میٹھا کھاتی ہوں، اس پہ کوئی نہیں ہوتا. کہتی صرف وہ ویٹر کھڑا مجھے دیکھتا ہے کہ جی کیا بے وقوف عورت ہے. میٹھا کھا کے میں آ کر بیٹھتی ہوں تو اس میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، کھایا گیا، چلو 15 منٹ 20 منٹ گزر جائیں گے. اب سب لوگ کھانا کھا ڈال آ جاتے ہیں. اب کھانے کے ٹیبل کو جو ہے نا جو سالن اور وہ سب چیزیں فارغ ہوتی ہیں، میں جاتی ہوں آرام سے وہ ڈال کے پھر وہ کھاتی ہوں. پھر میں نے پوچھا اگر کسی کے گھر جا کے آپ کھاتے ہیں، کہتی پھر میں اوائڈ کرتی ہوں یوزلی کہ میں میٹھا نہ کھاؤں. اب میں نے ویسے بھی تک کیا نہیں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ اب جب ڈنر وغیرہ کوئی ہوگا تو پہلے میں لوگوں کو میٹھا سرو کروں گی اور کہوں گی پہلے آپ میٹھا کھائیں پھر ہم ڈنر رکھیں گے آدھے گھنٹے بعد. لوگ ظاہر باتیں سنائیں گے مجھے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے. آپ آگے نہیں بڑھیں، آگے کا نہ سوچیں. ابھی آپ یہ جو 4-5 کام ہے نا ان پہ توجہ دیں. ان میں سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور آپ دیکھیں گے آپ کا 2 ہفتے میں نا انرجی لیول بڑھ جائے گا. آپ کو امیڈیٹلی فیل ہونا شروع ہوگا کہ میرے اندر وہ انرجی جو ہے نا وہ زیادہ آ گئی ہے، گلو زیادہ آ گیا، مزہ زیادہ آ رہا ہے، زندگی جو ہے نا مزے کی ہو گئی. یہ ریورسیبل ہے. یہ اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ ڈیمیج کتنا اب تک ہو چکا ہوا. لائف سٹائل چینج سے سب چیزیں ڈویبل ہیں، ڈیپینڈنگ کہ آپ کا آلریڈی اسٹیٹس کیا ہے وہاں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.